آپ جانتے ہیں دوستوں کہ امریکہ پاکستان کی جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ ناظرین، پاکستان کے حالات و واقعات دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب امریکہ کروا رہا ہے، سب کے پیچھے امریکہ کے ہاتھ ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کے باعث امریکہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑتا؟ مزید یہ کیا کوئی ایسا وے آؤٹ ہے جس سے ہم امریکہ سے جان چھڑوا سکتے ہیں، کسی اور سے ہاتھ ملا لیں؟ دوستو، جب میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ امریکن ایک آتھر ہے، مصنف ہے، ڈینیل مارکے۔ یہ اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ہم امریکن پاکستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وہ 3 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا پاکستانی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی ریزن تو یہ کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم کا ہونا۔ پہلی بڑی وجہ کے مطابق ڈینیل مارکے لکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اتنا بڑا اور اتنا ایکسٹینسو ہے کہ اس پر نظر رکھنے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو مسلسل پاکستان کے ساتھ سول اور فوجی تعلقات کو بنائے رکھنا ہوگا۔ یہ تو اس کی تھی ایٹم بم والی پہلی وجہ۔ اب دوسری بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ چین کے ساتھ سول اور ملٹری تعلقات۔ ڈینیل مارکے لکھتا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کو نہ چھوڑنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی چین کے سول اور ملٹری قیادت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ یوں چین پر نظر رکھنے کے لیے بھی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تیسری بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں بہادر اور نڈر فوج کا ہونا۔ امریکن مصنف ڈینیل مارکے اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتے ہیں کہ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی بہادر اور نڈر فوج کا ہونا ہے۔ پاکستان جب چاہے اپنی فوجی طاقت سے نہ صرف اپنے ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاک فوج پر نظر رکھنے اور اسے آزادانہ چھوڑنے کے لیے بھی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا اور بہتر تعلقات بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ ہم نے 77 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان کو آزادانہ طور پر ڈیولپ ہونے اور ترقی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بالکل اسی طرح پاکستان کو اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی بھی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، جس کے لیے ہم نے قیام پاکستان سے کچھ ظاہری تو کچھ خفیہ طریقے اپنا رکھے ہیں۔ اب وہ ظاہری طریقے بتاتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا پلان ہے کہ پاکستان کو اتنا ڈی سٹیبلائز کرو کہ اسے آسانی سے مینج کر کے اسے اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے۔ تبھی تو امریکن آج بھی امریکہ میں بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ ہم پاکستان کو اتنا ڈی سٹیبلائز کریں گے، اس طرح کریں گے کہ ہم پاکستانی لیڈرز کو خرید لیں گے، ہم انہیں لوٹا بنا لیں گے، جن میں پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل ہیں، سول بیوروکریسی بھی شامل ہے اور افسران بھی شامل ہیں، ان کے فوجی جرنل بھی شامل ہیں، جرنلسٹ بھی شامل ہیں اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ڈینیل مارکے اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی لیڈرز خود کو بہت تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا صرف ویزا مل جائے یا پھر ان کے بچوں کو امریکہ اور یورپی ممالک کا ایک اسکالرشپ مل جائے، یہ اتنی سی چھوٹی چیز بھی پاکستان کے مفادات بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بھی ناقابل یقین ہے دوستو۔ تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ تو تھی ڈینیل مارکے کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھی گئی ہیں۔ وہ 3 اہم وجوہات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کے باعث امریکہ پاکستان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آئی ہوپ کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو کیسے اپنے قابو میں رکھ کر آپ کو مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ امریکہ ہماری طاقت کو نہ صرف بخوبی سمجھتا ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری طاقت کو اپنے مفاد کے لیے یوٹیلائز بھی کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی طاقت کو آج تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ اب بھی وقت ہے ہم اپنی طاقت کو سمجھ کر اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ڈیسیجن لے سکیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے غلامی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا 1947 سے لے کر آج تک آپ آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد ہیں یا نہیں ہیں، ظاہری آزاد ہیں یا جس طرح نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، لو یو پاکستان۔